میں اپنے والدین کے پاس تو بالکل بھی نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے مار دیں گے. وہ پہلے بھی میں جب اس کی بات کرتی تھی تو وہ مجھے غصہ بھی کرتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارتے تھے. اب تو یقیناً وہ مجھے السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ عطا اللہ ذکی ابڑو. امید ہے کہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچ رہی ہوں گی. اگر نہیں تو پلیز بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملیں اور آپ تازہ اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں. تو آج میں جس ایشو پر بات کرنے جا رہا ہوں وہی جو ملک کا ہاٹ ایشو ہے، دعا زہرہ کیس. اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ سی ڈی آر آپ کے موبائل کی جو ہے لوکیشن جو ہے وہ کنفرم کرتا ہے، اور آپ جہاں ہوتے ہیں وہ اس لوکیشن کا بالکل صحیح جو ہے جگہ کا تعین کرتا ہے. تو یہ ٹاور سے سی ڈی آر لی جاتی ہے اور آپ جہاں کہیں بھی اپنے موبائل سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں موجود ہیں. یہ سی ڈی آر ظہیر کی اس لیے لی گئی ہے کہ جس روز دعا زہرہ اغوا ہوئی تھی تو خدشہ کیا جا رہا ہے کہ ظہیر بھی اس وقت کراچی میں تھا اور دعا زہرہ اکیلی اتنا لمبا سفر کر کے لاہور نہیں گئی، یقیناً وہ کسی کے ساتھ گئی ہے. تو اس سلسلے میں یہ کیس کی ایک اہم پیش رفت ہے، اور جس پر کیس میں جو ہے نا اب میں سمجھتا ہوں کہ ظہیر کے گرد شکنجہ جو ہے بہت کسا جا چکا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ ظہیر کو گرفتار کر کے جو 20 تاریخ جو جولائی کی ہے آئندہ سماعت کیس کی، اس میں ہو سکتا ہے پیش بھی کر دیا جائے. تو ایک اور جہاں اہم موڑ آیا ہے، ایک نجی ٹی وی نے دعا زہرہ اور ظہیر کا انٹرویو دکھایا ہے، جس پر انٹرویو دیکھ کر دعا زہرہ کے باپ کے خون کے آنسو رو دیے ہیں انہوں نے، اپنا کاظمی صاحب نے. یوں کہہ لیں کہ انہوں نے یک طرفہ جو ہے اس کو انٹرویو کو یک طرفہ رپورٹنگ قرار دیا ہے، اور انہوں نے صحافت پر بھی سوالیہ نشان اٹھایا ہے. انہوں نے اپنے جو ان کے کیس کے حوالے سے جو پیش رفت کر رہے ہیں، اس کیس کی اچھی رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کیا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے کیا کہا دعا زہرہ کے رد عمل پر. دعا زہرہ کا بھی ایک بیان سامنے آیا جو اس چینل پہ انٹرویو میں دکھایا گیا کہ دعا زہرہ نے کہا کہ اگر مجھے خدا نخواستہ ظہیر سے جدا کر دیا گیا تو پھر میں نہیں رہوں گی. تو یہ ایک بہت بڑی ایک طرح سے دھمکی دی ہے اس نے. اور یہ نابالغ لڑکی، چونکہ میں اس کو کہوں گا کہ یہ مبینہ طور پر جو ظہیر ہے اس کو، کیونکہ ابھی وہ نابالغ قرار دی چاہ چکی ہے زہرہ، اس لیے میں اس کو مبینہ قرار دوں گا. ظہیر ملزم ہے اور اس کو ابھی کیس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے، تو یہ ایک نیا رخ کیس کو دینے جا رہے ہیں. میڈیا جو ہے ایک نیا رخ اختیار کر گیا ہے یہ کیس. اور دعا زہرہ کا یہ جو بیان آیا اس پر باپ بھی کانپ اٹھا ہے. خدا نہ خواستہ اگر دعا زہرہ کوئی انتہائی اقدام اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آیا وہ میڈیا جو اس کو پروموٹ کر رہا ہے، یا وہ عدالتیں جو اب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں کر سکی ہیں، یا وہ ظہیر جس کے جو ہے قبضے میں اس ٹائم دعا زہرہ ہے کیونکہ وہ نابالغ ہے؟ اس کے والد صاحب نے، کاظمی صاحب نے کہا ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ اس وقت جو ہے یک طرفہ رپورٹنگ کی جا رہی ہے ایک ایسے فیصلے کی جس میں وہ نابالغ قرار دی جا چکی ہے. تو یہ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ کہانی کس موڑ پر جا کر رخ اختیار کرتی ہے. اور میں آپ کو دعا زہرہ اور اس کے والد صاحب کاظمی صاحب کا بھی جو انہوں نے کہا وہ بھی دکھاؤں گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ دعا زہرہ سے متعلق جو بھی آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں تو خدا را کیس کو بھی مد نظر رکھیں اور اس بچی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے رپورٹنگ کریں کہ وہ ایک نابالغ ہے. کوئی ایسا اقدام نہ اٹھا لے جس سے ہمیں سب کو پچھتانا پڑے. تھینک یو. السلام علیکم جی. آج میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک چینل کے اوپر ایک انٹرویو دیکھا میری بیٹی کا اور ساتھ میں ظہیر کا. مجھے بہت افسوس ہوا، دکھ ہوا، اور میں حیران ہوا کہ صحافت ایسا بھی کرتی ہے. میں نے تو ابھی تک جتنی صحافت دیکھی تھی 99% صحافی جو ہیں وہ حق سچ کی رپورٹنگ کر رہے ہیں. 99% میڈیا چینلز جو ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں.
انہوں نے بڑی اچھی فیئر رپورٹنگ کی ہے. جو بھی خبر آتی تھی وہ خبر دیتے تھے, لیکن یہ انتہائی چیپ شاٹ, میں کہوں گا کہ انتہائی بلو دی بیلٹ جا کے چیپ شاٹ کھیلی گئی. جو چیز پروو ہو چکی ہے کہ بچی مائنر ہے اور اس کی مائنر کی تو سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہوتی, تو اب کیسے ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر اسے بٹھا کے آپ اس کی سٹیٹمنٹس لے رہے ہو, آپ اس سے پوچھ رہے ہو کہ اب آپ چھوٹی آ گئی ہو اور اب آپ بتاؤ اب آپ کیا کرو گی. آپ کچھ خوف خدا کرو یار, آپ ایسا کیوں کر رہے ہو. میری تو آپ کے بارے میں رائے بڑی اچھی تھی, لیکن آج آپ نے یکسر میری رائے تبدیل کر دی. انتہائی چیپ شاٹ آپ نے کھیلی. آپ نے ایک ایسی چیز پاکستان میں پروموٹ کی جو کہ ایک بدنما چہرہ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا. میرا سوال ہے جی, اگر یہ اس چینل کے مالک کی بچی ہوتی تو کیا آپ اسی طرح اس کو بٹھا کے اپنے چینل پر یہ ویڈیو بناتے اور یہ انٹرویو چلاتے؟ یقیناً نہیں. لیکن آپ نے چیپ شاٹ کھیلی. آپ تھوڑا سا اپنی صحافتی اقدار کے بارے میں سوچیے کہ صحافت کے بھی کوئی اقدار ہوتے ہیں اور کسی کو اتنا نہیں گرنا چاہیے. وہ لوگ جو کہ وہ ظہیر احمد جو کہ عدالت میں اب جس پہ دفعات شامل ہو گئی ہیں کڈنیپر کی بھی, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو میں اس ویڈیو میں بھی نہیں بول سکتا, اور آپ کو پتہ ہے ان سب کا, اور وہ پروو ہو گیا ہے کہ اب وہ بہت ساری چیزوں میں شامل تھا اور وہ مجرم ہے, وہ کلپرٹ ہے, اور آپ اس کے باوجود اسے چینل کے اوپر بٹھا کے کیا پروموٹ کر رہے ہیں؟ اپنے سوسائٹی میں کیا میسج دیا؟ آپ نے اپنی صحافتی اقدار کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی. آپ نے بتا دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ ویسی نہیں ہوتی جیسی, سب چیزیں برابر نہیں ہوتی. میں بہت حیران ہوا, اور میرے پاس تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی چینل اب بھی ان کی رپورٹنگ اس طرح کر سکتا ہے, اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ ایک چیز جو کہ غلط ڈکلیئر ہو چکی ہے اور کورٹ کے اندر اب یہ معاملہ ہے, تو آپ کو بالکل بھی اس چیز کے اوپر اب ان کا انٹرویو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ جی میں سب چینلز کا, سب سوشل میڈیا کا اور تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا, جو باقی جو سب لوگ فیئر رپورٹنگ کر رہے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. انہوں نے اس کیس کو لے کر میری بھرپور ہیلپ کی اور بڑا اچھے طریقے سے وہ اسے لے کے چل رہے ہیں. تھینک یو.